Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Tabi Hafizahullah Ta'ala, Fazil Madina University. قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی بہت بڑی ذات ہے. اللہ اکبر. اکبر کا معنی ہر چیز سے بڑی ذات ہے. جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے، یہ زمین یہ آسمان، جو کچھ ہمارے تصور میں آتا ہے، وہ سب اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہے. خالق تصور میں نہیں آ سکتا. اور اس بڑے بڑے پیمانے جو کچھ بھی دنیا میں ہیں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں اور وہ ان کا خالق ہے. بہت بڑی ذات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کی ایک بات بتانے کا فرمایا، مجھے اجازت ملی ہے. فرشتے اللہ کے کتنے بڑے ہیں، ان کی بولے ایک بات بتانے کی اجازت ملی ہے. ما بین شحمۃ اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام. فرمایا اس کے کان سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ 7 صدیاں کوئی چلتا رہے تو طے ہوتا ہے. یہ اتنا فاصلہ ہے، اور باقی کب ہوگا اور کتنا بڑا ہوگا، اور وہ پھر اللہ کی مخلوق ہے. اللہ پھر اس کا خالق ہے. اس لیے اللہ سب سے بڑا ہے. عظمت کے اعتبار سے بھی بڑا ہے، ہر لحاظ سے ہی بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. قوت کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ قوت والا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. قوت بھی سب سے زیادہ اس کے پاس ہے. اگر وہ سزا دے تو ایسی سزا کوئی نہیں دے سکتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. دنیا والے جتنی بھی سزا دے لیں، ان کو ایک خوف رہتا ہے کہ کہیں بندہ مار نہ جائے. مارو پٹائی کرو، اس کے جسم میں سوراخ کرو، اس کو بجلی کے جھٹکے دو، جو بھی سزائیں دنیا میں چلتی ہیں، ایک نصیحت ضرور ہوتی ہے کہ دیکھنا کہیں مر نہ جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو سزا دیتا ہے، اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ مر نہ جائے. فرمایا جہنم میں لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها. نہ تو ان کو موت آئے گی اور نہ اس موت کے ڈر سے عذاب میں تخفیف کی جائے گی. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. نہ اس میں زندگی ہوگی نہ موت ہوگی. تو وہ جو سزائیں دیتا ہے وہ بھی بہت ہی دردناک ہیں. عذاب علیم، بہت دردناک ہیں. اس جیسی سزا کوئی نہیں دے سکتا. ان بطش ربک لشدید. تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، اس جیسی کوئی پکڑ نہیں پکڑ سکتا، اس جیسا کوئی مواخذہ نہیں کر سکتا. کوئی اس کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتا. کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ہے. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. لو میں نے نیچے زمین بنائی، اوپر آسمان بنایا، اس پنجرے سے بھاگ کر دکھاؤ. جاؤ، کہاں جاؤ گے؟ کہیں نہیں جا سکتے. کمزور ہیں، بہت زیادہ کمزور ہیں. اتنے کمزور ہیں، روٹی بند کر دے مر جائیں گے، روٹی کھائی ہوئی نکالنے نہ دے تو مر جائیں گے. یہ تو بڑی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کے ساتھ حفاظت والے فرشتے لگائے ہوئے ہیں. وہ فرشتے ہٹا لے تو ہم مر جائیں گے، وہ اپنی نگرانی چھوڑ دے تو ہم مر جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ. یا اللہ مجھے میرے سپرد نہ کرنا، مجھے اپنے سپرد رکھنا. طرفۃ عین، آنکھ بند کر کے کھولنا 1 سیکنڈ سے بھی پہلے ہوتا ہے. یعنی آدھا سیکنڈ بھی مجھے میرے سپرد نہ کر دینا، ورنہ میں ہلاک ہو جاؤں گا.
وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اللہ تمہارے لیے حفاظت کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے۔ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ، اے نبی ان سے پوچھو دن رات تمہاری نگرانیاں کون کرتا ہے، تمہاری پہرےداریاں کون کرتا ہے، تمہاری حفاظتیں کون کرتا ہے؟ اس کی حفاظت ختم ہو جائے تو انسان تباہ ہو جائے۔ فلکیات والے بتاتے ہیں کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ مشتری، یہ زحل، یہ عطارد، یہ سارا سولر سسٹم اتنا پیٹنٹ ہے، اتنا باریکی کے ساتھ ہے کہ اگر ان سیارچوں میں سے کوئی سیارچہ آگے پیچھے ہو جائے یا چھوٹا بڑا ہو جائے تو زمین یا برف کا گولا بن جائے یا آگ کا گولا بن جائے، اس پہ زندگی ناممکن ہو جائے۔ تو وہ رب جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے، کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، اس کے نظام میں کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا۔ جہاں کسی کو کھڑا کیا وہ کھڑا ہے، صرف ایک انسان اور جن ہیں جن کو تھوڑا اختیار دیا ہے اپنی منمانی کرنے کا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بے قابو ہو گئے۔ بے قابو نہیں ہوئے، یہ اختیار اس نے خود دیا ہے، جب چاہے اختیار چھین لے بالکل سیدھے ہو جاؤ گے۔ باقی ساری کائنات بے اختیار ہے، اور جہاں رب ذوالجلال نے کھڑا کیا وہیں کھڑے ہیں، سب اس کی بات مانتے ہیں، سب اس کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، سب اس کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ کو جاندار تو عبادت کرتے نظر آتے ہیں، چڑیاں چہچہاتی ہیں، پتھر، پہاڑ، یہ بھی رب کی عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، ایسے پہاڑ ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہو سلائیڈنگ ہو گئی، راستہ بلاک ہو گیا، وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہو چشمہ پھوٹ پڑا، بڑا مزیدار پانی نکلا، وہ اللہ کے خوف سے رو رہا ہوتا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سارے آسمانوں اور زمینوں میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے۔ اللہ اکبر، ولکن لا تفقہون تسبیحہم، مگر تمہیں ان کی تسبیح کی سمجھ نہیں آتی۔ تو جو اتنی عظمتوں والا رب ہے، اتنی قوتوں والا رب ہے، وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، سب قوتیں اس کے پاس ہیں، تو اس کا حق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ جس قدر کوئی کسی ذات کا تعارف بڑھاتا چلا جاتا ہے، اسی قدر اس کا خوف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جس قدر وہ کسی کا تعارف سے دور ہوتا ہے، اس کی معرفت نہیں ہوتی، اسی قدر بے خوف ہوتا ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر میں لوکل بس میں جا رہا ہوں، سیٹ نہیں ہے، تو سیٹ پہ بیٹھا کہہ سکتا ہے مولوی صاحب سیدھا ہو کر کھڑا ہو، میرے اوپر تیرا وزن آ رہا ہے۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی میرا شاگرد ہو یا آپ میں سے کوئی ہو، وہ مجھے دیکھ لے تو مجھے ایسی بات کہے گا، بلکہ کوشش کرے گا کہ آپ سیٹ پر بیٹھ جاؤ، میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ بات تو وہی، بندہ تو وہی ہے، رویوں میں فرق کیوں ہے؟ اس لیے یہ نہیں کہ میں کچھ چار لفظ جانتا ہوں اور جب وہ مجھے کہہ رہا تھا اس وقت نہیں جانتا تھا، اب جب یہ کہہ رہا تو جانتا ہوں، ایسا نہیں۔ اس وقت بھی میں چار لفظ جانتا تھا، اب بھی میں چار لفظ جانتا ہوں۔ بات صرف تعارف کی ہے، اس کو میرا تعارف نہیں تھا، اس کو میرا تعارف ہے، یہ میرا احترام بھی کر رہا ہے، اگر میرا شاگرد ہے تو مجھ سے ڈر بھی رہا ہے۔ میں اگر وہاں ہوں تو یہ آڑی تڑی تصویریں نہیں دیکھے گا فون پر، میں اگر اس کے پاس ہوں تو یہ سگریٹ نہیں پیے گا، یہ ڈرتا ہے، احترام بھی کرتا ہے، ڈرتا بھی ہے، صرف اس لیے کہ یہ مجھے جانتا ہے، اور باقی سب کچھ دیکھ بھی رہے ہیں اور سب سگریٹ بھی پی رہے ہیں، اس لیے کہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔
تعارف کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. جس قدر رب ذوالجلال کا تعارف ہوتا چلا جائے گا، جس قدر اس کے کمالات کا پتہ چلتا چلا جائے گا، جس قدر اس کی عظمتوں کا پتہ چلتا چلا جائے گا، جس قدر اس کی پکڑ کا پتہ چلتا جائے گا، جس قدر اس کے عذاب کا معلوم ہوگا، اسی قدر انسان اس سے ڈرتا چلا جائے گا. اس لیے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرتا وہ ہے جو اللہ کو جانتا ہے. اللہ سے ڈرتا وہ ہے جو اللہ کو جانتا ہے. تو بنیادی بات یہ ہے، ہزار بات کی ایک ہی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جانو، اس کی معرفت حاصل کرو. ہم انشاءاللہ رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کی معرفت پر، اللہ کی معرفت پر بات کریں گے. اور یہ بات کیسے ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام، اس کے اندر اللہ کی صفات، اللہ کے کمالات، جس قدر ان ناموں کی تشریح ہوتی چلی جائے گی اللہ کا تعارف بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ. تو عزیز بھائیوں، اگر پورا تعارف رب کا نہ بھی ہو تو یہ تو ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو خطبے میں ہم 4 آیات تلاوت کرتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم. بار بار اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ڈرنے کا حکم دیتا ہے. فرمایا رب ذوالجلال نے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، آپ سے سابقہ قوموں کو بھی ہم نے ایک آرڈیننس دیا تھا اور تمہیں بھی دیتا ہوں، ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. یہ بنیادی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں ہو، اس کی عظمت آتی ہے، اس کا احترام بڑھ جاتا ہے. اور یہ دونوں چیزیں ہونی ضروری ہیں، اللہ کی عظمت اور احترام اور محبت، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے عذاب کا ڈر. یہ دونوں چیزیں ہونی ضروری ہیں. نرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. نرجو رحمتک، ہم تیری رحمت کے امیدوار بھی ہیں، ونخشى عذابک، اور تیرے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں. فرمایا انبیاء کرام کانوا یدعوننا راغبا ورہبا، انبیاء کرام ہماری جنت میں رغبت کرتے ہوئے اور ہم سے ڈرتے ہوئے مانگا کرتے تھے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. میرے بندے تہجد کے وقت اٹھ کر مجھ سے مانگتے ہیں خوفا وطمعا، مجھ سے ڈرتے بھی ہیں اور میری امید بھی رکھتے ہیں، مجھ سے اچھے کی امید بھی رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہو کہ اللہ یہ بھی دے سکتا ہے، وہ بھی دے سکتا ہے، اور دنیا والوں سے مانگو تو پریشان ہوتے ہیں، وہ مانگو تو خوش ہوتا ہے. تو پھر انسان کی امید بڑھ جاتی ہے. اور جب رب ذوالجلال کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ بہت سخت پٹائی کرنے والا ہے تو پھر اس کا خوف بڑھ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید انسان کو جنت کی طرف کھینچتی ہے، اللہ کا خوف جہنم سے دھکیلتا ہے. جب انسان جہنم سے دور جاتا اور جنت کے قریب آتا ہے تو کامیاب ہو جاتا. دونوں چیزیں ہونی ضروری. صوفی کہتے ہیں نہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف آتا ہے اور نہ ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی لالچ رکھتے ہیں، ہم تو عبادت کرتے ہیں اس کی محبت میں. اور وہ کہتے ہیں جو اللہ کے جنت کے لالچ میں کرے گا وہ تو پھر لالچی ہوا نا. یہ ان کا نظریہ ان تمام آیات کے خلاف ہے جو میں نے تلاوت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوتے وقت جو آخر میں یہ دعا پڑھے گا اگر سوتے میں مر گیا تو اس کی موت ایمان پر ہوگی. کون سی دعا؟ اللہم انی اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک. اس کے آخر میں لا ملجا ولا منجا منک الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، یہ والی دعا. تو اس میں بھی کیا ہے؟ رغبتا و رہبتا الیک، رغبتا و رہبتا الیک، تیری جنت میں رغبت کرتے ہوئے، تیری عذاب سے ڈرتے ہوئے. صرف اللہ تعالیٰ کی سے امیدیں ہی وابستہ کرتے چلے جانا اور ڈرنا نہیں، یہ بھی انسان کو بے راہ روی کی طرف لے جاتا ہے.
اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہی چلے جانا، اور یہ تصور دینا کہ شاید کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ترس ہی نہیں کسی پر آتا، یہ نا امیدی کی طرف لے جاتا ہے، اور نا امیدی بھی کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اس سے امید بھی ہونی چاہیے، اس سے خوف بھی ہونا چاہیے، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، بار بار قرآن حکیم میں 10 بار اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا، اتقوا اللہ، اتقوا ربکم، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ اللہ کا خوف، تقوی، للہیت۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے تاکہ تم اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ۔ جو شخص رب کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ غیر اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ بالکل پیٹنٹ بات ہے۔ جو اللہ کی خالصتاً عبادت کرتا ہے وہ خالصتاً اللہ سے ڈرتا ہے اور غیر اللہ سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ عبادت خوف لے کر آتی ہے، عبادت تقوی لے کر آتی ہے، روزہ تقوی لے کر آتا ہے، حج تقوی لے کر آتا ہے۔ فرمایا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ، جو عید کے بعد حج کے دنوں میں 11-12 ذی الحجہ منا میں رہے گا اس کے بھی گناہ معاف، اور جو سنت کے مطابق 11، 12 اور 13 تاریخ منا میں رہے گا اس کے بھی سارے گناہ معاف، لیکن سب حاجیوں کے نہیں۔ لمن اتقا، جو وہاں سے اللہ کا خوف لے کر ہے۔ حج بھی تقوی دیتا ہے، نماز بھی تقوی دیتی ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، او لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، یہ ساری عبادتیں اس لیے تاکہ تمہیں تقوی ہے۔ اللہ کی عبادت کرو تو اللہ کا خوف آتا ہے، غیر اللہ کی عبادت کرو تو اللہ سے بے خوفی اور غیر اللہ سے خوف آتا ہے۔ اگر اللہ سے ڈرے گا تو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہی نہیں ہو، جب غیر اللہ کی کرے گا تو اللہ سے بے خوف ہو گیا۔ اور جو خالص رب کی عبادت کرتا ہے وہ غیر اللہ سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم، او میرے بندو تم شیطان سے نہ ڈرا کرو، وخافونی، تم مجھ سے ڈرا کرو، تم میرے جو ہوئے۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو اللہ پر ایمان لاتے اس پہ توکل کرتے ہیں ان پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان کا زور ان پر چلتا ہے جو شیطان کو دوست بناتے ہیں۔ اس لیے ایک آدمی کہتا ہے ہمارے دربار کی بیری کی مسواک کاٹو تو بازو چھال ہو جاتا ہے، اور دوسرا جا کر اس کو جڑ سے کاٹ دیتا ہے، اس کا کوئی بازو چھال نہیں ہوتا، اور اس کا واقعتاً ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کرتا ہے، وہ اس سے ڈرتا ہے، یہ رب کی عبادت کرتا ہے، یہ اور کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ تو عبادت سے خوف آتا ہے، عبادت سے تقوی ملتا ہے۔ اگر ہم ٹھیک طریقے سے رب کی عبادات کریں، میں دیکھتا ہوں کتنے ساتھیوں کی نمازیں کمزور ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں مگر ان کی نمازیں ٹھیک طریقے سے نہیں ہیں۔ تو جب نماز کا طریقہ درست نہیں ہوگا، ابھی تو میں نے سنی نہیں، سنوں گا تو اور چیزیں نکلیں گی۔ اپنی نمازیں درست کرو، اپنی نیتیں درست کرو، اپنا اخلاص اچھا کرو۔ جب خالص اللہ کے لیے عبادت ہو اور طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، پھر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں،
اور آپ کی رو رو کر داڑھی مبارک بھیگ جاتی ہے، نیچے مٹی بھیگ جاتی ہے، رو رو کر وفی صدرہ عزیز، ان کا عزیز المرجل، آپ کے سینے سے ایسے آوازیں آتی ہیں جیسے ہڈیاں ابل رہی ہو۔ ایک دفعہ آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، یہ آیت ان تعذبہم فانہم عبادک بار بار تکرار کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ کسی اور صحابی سے سن رہے ہیں بار بار، اور آپ کی آنکھیں آنسوؤں کی برسات آ رہی ہے، روتے ہیں۔ جتنا قدر وہ رب کو جانتے ہیں اتنا ہم نہیں جانتے۔ جس قدر انسان رب کو زیادہ جانتا ہے اسی قدر اس کا خوف پیدا ہوتا ہے، تقوی پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام بہت روتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر بہت روتے تھے۔ بڑے بڑے جابر اور اولو العزم قسم کے لوگ بھی رب کے سامنے آ کر بہت رویا کرتے تھے۔ یہ رونا اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو قسم کی آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی، دو قسم کی آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ جو اللہ کے راستے میں سرحدوں پر مجاہد کی آنکھ پہرا دیتی ہے، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو دیتی ہے۔ تراویح میں دیکھا دیکھی رونا، وہ رو رہا تو میں بھی رو جاؤں، یہ بھی ایک نعمت ہے، مگر یہ اس طرح کی نعمت نہیں کہ آپ اکیلے بیٹھے اور اکیلے بیٹھ کر اللہ کی قوت کو، اس کی طاقت کو، اس کی عظمت کو یاد کریں اور اپنے گناہوں کو یاد کریں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں۔ اس کا بھی ایکسپیریمنٹ کر لینا، کبھی اس کو بھی کبھی چیک کر لینا۔ رمضان آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری قسمت میں کرے، اس میں ہر بھائی ٹارگٹ لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اکیلا بیٹھنا ہے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، اور نتیجے میں آنسو لے کر اٹھنا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، فرمایا 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ 50,000 سال اپنے سائے میں رکھے گا۔ ساری دنیا دھوپ میں ہوگی اور یہ 7 قسم کے لوگ اللہ کے سائے میں ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں ایک وہ ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو اکیلا بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتا ہے۔ ان 2 ننھے ننھے آنسو، ان کی قیمت کوئی ہیرے اور جواہرات بھی نہیں دے سکتے، یہ اتنے قیمتی ہیں۔ اکیلا بیٹھا، اپنی لسٹ نکالی، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ کی عظمت اور اس کی نگرانی کا تصور کیا، اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی نشانی ہے۔ فرمایا میں نے سابقہ قوموں کو بھی کہا تھا، تمہیں بھی کہتا ہوں ڈر جاؤ۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے اس کی ساری زندگی کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ استاد کے خوف سے کلاس روم میں طالب علموں کی اصلاح ہو جاتی ہے، سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، شور بند کر دیتے ہیں۔ اور رب ذوالجلال کے خوف سے ساری کائنات کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، بات سیدھی سیدھی کیا کرو، یصلح لکم اعمالکم، ہم تمہارے سارے کام درست کر دیں گے، کوئی کام ٹیڑھا نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کا خوف یہ وہاں کام کرتا ہے جہاں پہ دنیا کی ساری قوتیں، طاقتیں، ایجنسیاں فیل ہو جاتی ہیں۔ اگر مسجد کے واش روم میں آپ کی مہنگی گھڑی یا موبائل رہ گیا ہے، اب 2-3 دن بعد آپ کو گھڑی یاد آئی ہے، کس پر بلیم کرو گے؟ کس پہ شک کرو گے؟ وہاں 1000 لوگ آتے ہیں، 1000 جاتے ہیں، کس پر FIR درج کراؤ گے؟ آپ کسی CIA اور ISI کے سربراہ بھی ہوں تو آپ کیا کرو گے؟ کیسے تلاش کرو گے؟ پتہ نہیں کون کون آیا اور کون کون چلا گیا، لیکن
اگر اس اٹھا کر لے جانے والے کے دل میں اللہ کا خوف ہے تو وہ آپ کی گھڑی واپس آ جائے گی۔ آپ 1000 نگران کھڑے کر لو، کیمرے لگا لو، CCTV لگا لو، حرام پائی بند نہیں ہوتی، لیکن اگر ان لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے سب سیدھے ہو جاتے ہیں۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، فرمایا تم ہم سے ڈرنے لگ جاؤ، ہم تمہارے سارے کام سیدھے کر دیں گے۔ یا اللہ اب تک کے کام تو سیدھے ہو گئے، آئندہ تو سیدھے ہو جائیں گے، لیکن جو پچھلے پاپ کر بیٹھے اس کا کیا کریں گے؟ فرمایا ویغفر لکم ذنوبکم، ہم وہ بھی معاف کر دیں گے۔ یعنی اللہ کا خوف وہ ہے جو آپ کا ماضی بھی ٹھیک کر دیتا ہے، آپ کا حال بھی درست کر دیتا ہے، آپ کا مستقبل بھی ٹھیک کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کہاں سے ملتا ہے؟ عبادات سے ملتا ہے۔ اللہ کا خوف عبادات سے ملتا ہے، تمام عبادات سے۔ فائدہ اس کا کیا ہے؟ نمبر 1، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے سارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ کافی ہے، کافی ہے۔ جب آپ کے سارے کام ٹھیک ہو گئے تو اب تمہیں اور کیا چاہیے؟ رہی کسر نکل گئی، فرمایا تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ پھر فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگیوں سے فراخی کا راستہ نکال دیتا ہے۔ کتنے لوگوں کا رزق تنگ ہے، کتنے لوگ کیسوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کتنے لوگ بیماریوں میں اور اپنی اولاد کی بیماریوں میں، کتنے لوگ بچوں کے رشتہ داری اور اس کے معاملات میں تنگی اور پریشانیوں کا شکار ہیں۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگ جاؤ، اللہ تمہاری تنگیوں کو فراخیوں سے بدل دے گا۔ لوگ کہتے ہیں جی جھوٹ کے بغیر کام نہیں بنتا، جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں ہوتی، یہ غلط بات ہے۔ قرآن سچا، اللہ کے خوف سے تنگیاں دور ہوتی ہیں، جھوٹ کے ساتھ نہیں ہوتی، ملاوٹ اور کم تولنے، جھوٹ بولنے، دھوکہ دہی کے ساتھ نہیں ہوتی۔ یہ آپ کو کیا پتا، آپ تو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہو، آپ آؤ نا میدان میں تو پتہ چلے، جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں۔ میں پوچھتا ہوں، ڈائیو والے وقت پر گاڑی لے جاتے ہیں، اور کمپنیاں بھی ہیں، اور جو لوکل کمپنیاں وہ ذلیل کرتی ہیں، تو ان کا وعدہ وفائی اور سچ بولنے کے ساتھ کام بنتا ہے نہیں بنتا؟ یہ کہتے ہیں گاڑی 3 بجے چلے گی، چلتی 4 بجے ہے۔ کس کا زیادہ اچھا چلتا ہے؟ اگر کوئی جوسر مشین مثلا جاپان کی پڑی اور پاکستان کی پڑی، کون سی لوگ ہیں؟ نہ کھول کر دیکھو گے، نہ چیک کرو گے، نہ وارنٹی مانگو گے۔ یہ پیک ہے تو پیک ہی ٹھیک ہے، ایسے لے جاؤ گے، اور جو ہماری بنی ہوئی ہے اس کو چیک بھی کرو گے، کھولو گے بھی، وارنٹی بھی مانگو گے۔ کس کا اچھا چلتا ہے؟ کیسے کہتے ہو جھوٹ بولنے کے بغیر گزارا نہیں چلتا؟ تم نے کبھی سچ بولا ہو تو پتہ چلے نا۔ فرمایا الذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، سچ بولنا تقویٰ ہے، سچائی سے تقویٰ ملتا ہے۔ آپ کا کوئی بھی کاروبار ہے، وہیں آپ اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے، ایک کہتا ہے میں اپنی کزن کو پیسے دے کر اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کر کے بیٹھا تھا، قریب تھا کہ میں اپنا منہ کالا کر لیتا۔ اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ یا اللہ میں ڈر گیا، یا اللہ میں پیچھے ہٹ گیا، یا اللہ اگر یہ تقویٰ تجھے پسند ہے تو ہمارا پتھر ہٹا دے۔ وہ جو تنگی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو فراخیوں سے بدل دیا۔ آج بھی وہی رب ہے، آج بھی وہی آیات ہیں، آج بھی وہی وعدے ہیں، بدلے ہیں تو ہم بدلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلمات بدلتے نہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، لا مبدل لکلمات اللہ۔
اللہ کے کلمات کو، اس کے وعدوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، جہاں اس کا گمان نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا کرے گا۔ ہو سکتا ہے سچ بولنے سے آپ کی کوئی چیز نہ بکی ہو، لیکن اللہ فرماتے ہیں فکر نہیں کر، میں کہیں اور سے دلوا دوں گا جہاں سے تجھے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں دیکھو وہاں تو سچ کا نقصان ہوا نا، اور ہمیں کہیں اور سے جو ملا ہے اس کو ہم ویسے اپنا حق سمجھتے ہیں، وہ ہمارا حق مل گیا اور یہ جو ادھر سچ بولنے سے نقصان ہو گیا میرا۔ ایسا نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگ جائے اللہ تعالیٰ اس کے کام آسان فرما دیتا ہے۔ رب کا وعدہ ہے، بڑے کام ہیں، سارا دن بھاگ بھاگ کر، اور جو شخص اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں، چلاک بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات میں ڈالتا ہے، اللہ اس کو بھگا بھگا کر مارتا ہے، وہ بڑا چلاک بنتا ہے۔ میں ادھر گیا تو وہ کیا، ادھر گیا تو یہ کیا، سارا دن کہو درس سننے آ جاؤ، جمعے پہ وقت پہ آ جاؤ، کہتا ٹائم نہیں ملتا۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی سزا ہوتی ہے، اللہ نے اس کو بھاگنے کی سزا دے رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانت الدنیا ہمہ، جس نے دنیا کو ٹارگٹ کر لیا، دنیا کو مقصد حیات بنا لیا، شتت اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے معاملات بکھیر دیتا ہے۔ چل یہ وہاں جا کر کر، یہ وہاں جا کر کر، بچی کو ادھر چھوڑنے جانا ہے، بیٹے کو ادھر سے لینا ہے، بیوی کو وہاں چھوڑنا ہے، اور یہ بیماری بچے کی اس کا علاج پشاور سے نیچے کہیں نہیں ہوتا، اور اس کا وہاں سے پیچھے نہیں ہوتا، اور اس کے لیے فلاں ڈاکٹر آئے گا اور فلاں اس کا علاج کرے گا، تنگیاں پریشانیاں ہر وقت بھاگ بھاگ کر۔ فرمایا جو دنیا کو مقصد بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات بخیر دیتا ہے، چل بھاگتا رہے۔ اور جو شخص من کانت الآخرۃ ہمہ، جس کا عزم اور مقصد حیات، ٹارگٹ، ویژن آخرت ہوتا ہے، جمع اللہ علیہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کلوز کر دیتا ہے۔ وجعل فقرہ، پہلے کے بارے میں فرمایا جعل فقرہ بین عینیہ، اس کی آنکھوں کے سامنے فقیری رہتی ہے ہر وقت، جب بھی پوچھو ٹائم نہیں ملتا، پیسے سے کچھ بنتا نہیں، دونوں باتیں کرے گا۔ مہنگائی بہت ہوگی، گزارا نہیں ہوتا، پیسے سے کچھ بنتا نہیں، وقت ملتا نہیں۔ اور جس کا مقصد آخرت ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کلوز کر دیتا ہے۔ وجعل غناہ بین عینیہ، اس کی آنکھوں کے سامنے غنا لکھ دیا جاتا ہے، ہر وقت کہے گا، حالات کوئی بھی ہوں، حکمران کوئی بھی ہو، مہنگائی جتنی بھی ہو، وہ یہی کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ، روزانہ کھا کر سوتے ہیں الحمدللہ۔ وہ کہتا ہے میں فلاں صاحب کو ملنے جا رہا تھا، راستے میں اذان ہو گئی، میں نے سوچا نماز پہلے باقی کام بعد میں، تو میں نے نماز پڑھی تو وہیں وہ آدمی بھی آ گیا جس کو ملنا تھا۔ اس طرح ہوتا ہے، اللہ اس کے معاملات کلوز کر دیتا ہے۔ اور جو آخرت کو ٹارگٹ نہیں کرتا اللہ اس کے معاملات بکھیر دیتا ہے۔ فرمایا من یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے۔ ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم له اجرا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے اجر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ نماز پڑھیں گے، کیا سب کی نماز کا وزن برابر ہوگا؟ تقوی معیار ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ نمبر دیتے وقت تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، ولا الى اموالکم، تمہارے بینک بیلنس نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے۔ فرمایا ان التقوی ہا ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یشیر الی صدرہ، ہی اپنے سینے کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے۔ اللہ دل دیکھتا ہے، وَأَعْمَالِكُمْ، تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ يُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر زیادہ کر دیتا ہے۔
تقوی والے دل کی نماز اور نان تقوی والے دل کی نماز میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اس کے صدقے اور اس کے صدقے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو بھائیو، بات وہ گھوم کر وہیں آتی ہے، عبادت کا اجر تقوی کے ساتھ، اور تقوی ملتا ہے عبادت سے۔ اور عبادت کیسے تقوی دیتی ہے؟ جب خالصتاً اللہ کے لیے ہو اور نبوی طریقے پر ہو، اپنی عبادات کی اصلاح کریں۔ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی برائی سے منع کرتی ہے۔ اگر ہماری نماز نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہماری نماز کی اصلاح کی ضرورت ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اور فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ عبادت اس کی قبول کرتا ہے جس کی عبادت تقوی لے کر آتی ہے۔ یہ اور خسارہ ہے، اگر ہم ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں، ٹکریں مارتے رہیں اور تقوی نصیب نہ ہو تو وہ عبادت بھی عبادت نہیں، اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم ایسی عبادت کریں جس سے اللہ کا خوف حاصل ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تم پر روزے فرض کیے تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ، حالانکہ روزے سے انسان جنت میں جاتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا تم پر روزے فرض کیے تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ، حالانکہ انسان روزے رکھنے سے جہنم سے بچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صام یوما فی سبیل اللہ، جو ایک دن اللہ کے راستے میں روزہ رکھتا ہے، بعد اللہ وجہہ عن جہنم 70 خریفا، اللہ اس کو 70 سال کی مسافت ایک روزے کی وجہ سے جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ لیکن قرآن نے یہ دو نتیجے بیان نہیں کیے کہ ہم نے روزے فرض کیے تاکہ تم جہنم سے دور ہو جاؤ، ہم نے روزے فرض کیے تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ باب الریان کے ذریعے، بلکہ فرمایا ہم نے روزے فرض کیے تاکہ تم میں اللہ کا خوف آ جائے۔ اس لیے کہ اگر ہم یہ اللہ فرما دیتا کہ تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ تو پتہ چلتا مرنے کے بعد کہ ہم جنت میں جاتے نہیں جاتے۔ اگر گئے تو اچھی بات ہے، نہیں گئے تو سوائے پچھتاوے کی کیا ہے؟ اب امپرومنٹ تو ہو کوئی نہیں سکتی، بہتری تو ہم لا نہیں سکتے۔ اگر اللہ فرماتے روزے رکھو تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ تو بھی مرنے کے بعد ہی پتہ چلتا کہ بچے یا نہیں بچے، تو اس وقت تو امپرومنٹ کے چانس ختم ہو چکے ہوتے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے وہ نتیجہ بیان کیا جو مرنے سے پہلے نظر آتا ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ اس لیے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو روزے رکھتا ہے ایمان اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے کتنا تقوی ملا، کتنے گناہ معاف ہوئے، اس کے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جس نے رات کا قیام کیا ایمانا واحتسابا، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اور ایمان کے ساتھ، تو یہ اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کے دن ہے، اپنا محاسبہ کرنے کے دن ہے، اللہ کا خوف حاصل کرنے کے دن ہے، اپنی اصلاح کے دن ہے۔ اس کے لیے پوری تیاری کرو، اپنے گھر والوں کو تیاری کرواؤ، پتہ نہیں اگلا رمضان نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا، تو اس میں پوری محنت کر کے اس کے فوائد کو حاصل کرو۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔